بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم وما توعدون صدق الله مولانا العظيم. اس کا ترجمہ سماعت فرمائے. اڑ کر بکھرنے والی ہواؤں کی قسم اور باقی کا بوجھ اٹھانے والی بدلیوں کی قسم اور آہستہ آہستہ چلنے والی کشتیوں کی قسم، پھر کام تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم، بے شک جس امر کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور سچا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، بے شک جزا ضرور واقع ہوگی. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، آرائش والے آسمان کی قسم. انکم لفی قول مختلف، تم مختلف بات میں ہو. یؤفک عنہ من افک، اس سے وہی پھرتا ہے جو پھیر دیا گیا. قتل الخراصون، ہلاک ہو قیاس سے حکم لگانے والے. الذین هم فی غمرۃ ساہون، اور جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں. یسألون ایان یوم الدین، اور پوچھتے ہیں کہ روز جزا کا دن کب واقع ہوگا. یوم هم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے. ذوقوا فتنتکم، پس پھر چکھو اپنا تپنا. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، وہ یہی ہے جس میں تم جلدی کیا کرتے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں کے درمیان ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، اور لیں گے وہ جو انہیں اس دن ان کا رب عطا فرمائے گا. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس سے قبل وہ تھے نیکو اور پرہیزگار. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور وہ رات کے کچھ حصے میں سوتے تھے. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور رات کے پچھلے پہر میں وہ استغفار کیا کرتے تھے، بخشش طلب کیا کرتے تھے.
وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں حق تھا سائل اور محروموں کا. وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین کے اندر نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود کیا تم اپنی ذات کے اندر غور و تدبر نہیں کرتے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمانوں میں تمہارا رزق ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. فورب السماء والارض، پس تو قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی. انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، قرآن ضرور حق ہے جیسا کہ تمہارا خود کا ہی بولنا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے. ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے، اور کام آتی ہے تیری ذات ہر ایک دکھیا کے کام آتی ہے تیری ذات ہر ایک دکھیا کے. میری مشکل بھی ہو آسان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ صدق اللہ العظیم۔ مل کے پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ قرآن آسان کورس کی آخری صورت آج سے شروع ہونے لگی ہے، وہ سورہ زاریات جو مکی صورت ہے، اور یہ اس دور میں نازل ہوئی جب حبشہ کی ہجرت ہو رہی تھی اور مسلمان شدید ظلم و ستم کا شکار تھے۔ یہ ان دنوں کی صورت ہے، اور یہ بھی کہ چونکہ ہمارا کورس بالکل آخری دروس میں داخل ہو چکا ہے، اور جیسا کہ یہ بھی اللہ کا اصول ہے کہ جب کوئی اس کی نیکی کا کام آخر تک جاتا ہے تو اس کی رحمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا پہلا روزہ جتنی برکتوں والا ہوتا ہے، دوسرا روزہ اس سے دگنی برکت رکھتا ہے، تیسرا روزہ اس سے بھی زیادہ برکت رکھتا ہے، چوتھا اس سے بھی زیادہ رکھتا ہے، اور یوں جب رمضان اپنے آخری روزے میں جاتا ہے تو جتنے پچھلے کرم اور فضل اللہ نے اتارے ہوتے ہیں، اللہ اسے دوبارہ سے ہزاروں گنا بڑھا کے پھر نازل فرماتا ہے۔ تو یہ اصول یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی نیکی کا کام اپنے آخری لمحات میں آتا ہے تو اللہ کی رحمتیں بھی اپنے آخر پر پہنچتی ہیں۔ لہذا یہ عظیم عمل جب اللہ نصیب کرے ہمیں اس کی دعا میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو، کہ جب ہم وہ دعا کریں گے تو میں آپ سب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ماشاءاللہ اس میں بڑی محبت سے آتے رہے، تشریف لاتے رہے، جنہوں نے ایک ایک درس اس کا بڑی محبت سے سنا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور اپنی کوئی بہت بڑی دعا پیش کریں، ضرور اپنی دعا پیش کریں، اور اس کے عوض اللہ سے کچھ ایسا مانگیں جو ایک دفعہ حیران کر دے آپ کو خود کہ میں اتنی بڑی دعا کیسے کر رہا ہوں۔ کیونکہ جب آپ اللہ سے ایسی حالت میں مانگتے ہیں کہ آپ نے کوئی بہت بڑا عمل اور نیکی کا عمل کیا ہو تو یقیناً یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اپنی دعاؤں کو بھی ترتیب دے لیں، جو آپ نے اللہ سے مانگنی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جنہوں نے یہ وقت گزارا ہے، وقت ان کا بھی گزر گیا جو اس وقت اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، اور کسی اور دنیا کے کام میں یا کسی بھی جگہ مصروف عمل ہے۔ وقت ہمارا بھی گزر گیا، جنہیں اللہ نے قرآن کے ساتھ یہ لمحات عطا فرمائے۔ وقت تو دونوں کا ہی گزر گیا ہے، اور خوش نصیبی یقیناً اس کے حصے میں ہے جسے اللہ نے اپنے کلام کی بار بار توفیق عطا فرمائی۔ اللہ عمل کی بھی توفیق دے گا انشاءاللہ۔ زندگی میں یہ نور ضرور سامنے آئے گا۔ ان آیات کو اللہ جانے نہیں دیتا، پر ان آیات کو کہیں بھی سٹور کر دیا جائے گا، اللہ اس سے ضرور آپ کی زندگی میں ظاہر کرے گا انشاءاللہ۔ آئیے سورہ زاریات، یہ مکی صورت ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سخت ترین حالات میں اتری ہے، اور اس کی 60 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں۔ پہلا موضوع آج ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، آیت نمبر 23 تک پڑھا گیا ہے، اور اس میں اللہ نے بڑی خوبصورت گفتگو جو فرمائی ہے اس پہ ہم غور کریں گے کہ اس میں اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والزاریات ذروا، قسم ہے اس کی جو بکھیر کر اڑانے والی ہے، فالحاملات وقرا، پھر بوجھ اٹھانے والی ہے، فالفاجریات یسرا، فالجاریات یسرا، پھر نرم چلنے والی ہے، فالمقسمات امرا، اور پھر حکم سے بانٹنے والے ہیں۔ قرآن کا یہ اسلوب کہ قرآن اپنی بات کو پیش کرنے سے پہلے
قسمیں اٹھاتا ہے. تو یہ مختلف صورتوں میں آپ نے دیکھا ہے. سورہ طور میں بھی آپ نے دیکھا وَالطور، اللہ نے طور پہاڑ کی قسم اٹھائی. اسی طرح آگے بھی قسمیں اٹھائی گئیں. تو یہاں بھی قسم سے ہی آغاز کیا جا رہا ہے اور انداز وہی ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ بالکل ایک عام سے معاملات ہیں، اور قسم اٹھانے کے لیے تو بہت بڑی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسی چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے جو بظاہر بہت بڑی قیمتی چیز ہو، اور وہ یا اس کا کوئی انداز ایسا ہو کہ وہ لگے کہ یہ کوئی بڑی وزنی چیز ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ بعض اوقات ایسی قسم بھی اٹھائے گا قرآن میں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. مثلا ایک جگہ اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے، مومنین کے گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو ان کے گھوڑوں کے دوڑنے سے جو گرد اڑتی ہے، مجھے اس گرد کی قسم. کمال ہے. یعنی اللہ جس چیز کو چاہے خاص کر دے، جس چیز کو چاہے وہ خود خاص بنا دے. دھیان کیجئے گا میری بات، دھیان کرے پورا. جس چیز کو چاہے بولو خاص کر دے. کوئی خاص ہے تو ہوگی، لیکن اللہ جسے خود بنائے خاص، وہ خاص ہو جاتی. تو ایسی قسم بھی اٹھائی. پھر جب مومنین کے گھوڑے پتھروں پہ دوڑتے ہیں تو ان کے گھوڑوں کے سم جب پتھروں سے ٹکراتے ہیں تو ان سے جو چنگاڑی اڑتی ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے اس چنگاری کی قسم، کہ ان کے گھوڑے جب وہ پتھر سے ٹکراتے ہیں، سموں والے ان کے پاؤں، تو وہ ظاہر ہے نیچے انہوں نے لوہے کے وہ سم ڈالے ہوتے ہیں، تو وہ لوہا جب پتھر سے ٹکراتا ہے تو اس میں سے پھر وہ چنگاری اڑتی ہے. اللہ فرما رہا ہے مجھے اس کی قسم. تو اسی طرح قرآن میں یہ جو ابھی آپ قسمیں دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلی جو قسم ہے وہ ہوا ہے، جو بکھیر دیتی ہے چیزوں کو. جب وہ چلتی ہے تو بکھر جاتے ہیں، وہ جو بھی اس کے سامنے ذرات ہوں وہ اسے بکھیر دیتی. تو اللہ فرما رہا ہے وہ جو تیز ہوا چلتی ہے اور جو بکھیرتی ہے چیزوں کو، مجھے اس کی قسم ہے. یعنی اللہ نے خود اپنی ایک بنائی ہوئی چیز کی قسم اٹھائی. اور پھر فرمایا کہ جو پانی کو اٹھا کے بادل چلتے ہیں، مجھے ان بادلوں کی قسم. وہ بوجھ اٹھانے والے بادل جن کے اندر منو ٹنو پانی محفوظ ہے، اور وہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو جہاں وہ اللہ کے حکم سے جاتے ہیں وہاں برس جاتے ہیں. تو وہ بوجھ اٹھا کے پھرنے والے بادلوں کی قسم اٹھائی. پھر فرمایا کہ جو تم دیکھتے ہو کہ پانی کے اوپر جب کشتی چلتی ہے تو وہ کیسا نرم نرم محسوس ہوتی، تو مجھے اس کشتی کی قسم جو پانی پہ نرمی سے چل رہی ہوتی اور بڑے آہستگی سے پانی کا سینہ چیرتی ہوئی جا رہی ہے، اور اس میں سوار ہیں لوگ اور وہ ڈوب نہیں رہے. اللہ نے انہیں ڈوبنے سے محفوظ کیا ہوا ہے، کشتی کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے مجھے اس کشتی کی قسم ہے. اور پھر جو اللہ کے حکم سے اللہ کا دیا ہوا رزق لوگوں تک پہنچاتے ہیں، بانٹتے ہیں، اللہ ان فرشتوں کی بھی قسم اٹھا رہا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں ایسا کیوں کیا گیا کہ ان چیزوں کو جو کہ بظاہر ویلیو نہیں رکھتی، یہ میرے رب کا ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے جو آج ہم نے سیکھنا ہے انشاءاللہ. کہو نظر آ. چھوٹی چیزوں کو عزت دو تاکہ وہ بڑی ہو جائیں. چھوٹی چیزوں کو ویلیو دو تاکہ وہ ان کا رتبہ بلند ہو جائے. چھوٹوں کو مزید چھوٹا نہ کرو، چھوٹوں کو بڑا بناؤ. تو یہ میرے رب کے انداز ہیں. کشتی اسی نے بنائی، ہوا اسی نے بنائی، بادل اسی نے بنائے، فرشتے بھی اسی کے حکم سے چل رہے ہیں. لیکن اللہ نے جب ان کی قسمیں اٹھائی ہیں، چلو کشتی بے جان، چلو ہوا ہے، اسی طرح بادل ہیں، مجھے بتائیے کہ اگر انہیں یہ پتہ چلا یا انہیں جب علم ہوا ہوگا کہ ہمارے رب نے ہماری قسم اٹھائی ہے، تو بتائیے کتنے خوش ہوئے ہوں گے. وہ فرشتے جن کے ہاتھوں میں اللہ رزق بھیجتا ہے، جب انہیں یہ علم ہوا ہوگا کہ اللہ نے اپنے کلام خاص میں ہماری قسم اٹھائی ہے، بتائیے وہ کیسے خوشی کے لمحات ہوں گے ان فرشتوں کے لیے. اور آپس میں کس طرح وہ گلے ملتے ہوں گے ایک دوسرے سے کہ یار آج تو ہماری عید ہو گئی کہ ہمارے رب نے ہماری قسم اٹھائی، مطلب ہم اس لائق تو نہ تھے. تو اس لیے یہ عمل کیا جاتا ہے. یہ اب کے لیے بہت قیمتی نقطہ ہے جو آپ نے سمجھنا ہے کہ ایک نارمل سی چیز کی قسم اٹھا کے اس کو بڑا کر دیا.
اس کو اونچا کر دیا اور اس کے لیے عزتوں کے رنگ بنائے۔ تو آپ بھی اپنی زندگی میں ایسا کیا کریں انشاءاللہ، جہاں آپ کو لگے کہ یہ شخص بالکل، اس کو تو کوئی بھی نہیں پوچھتا، اس کے تو قریب بھی کوئی نہیں آتا، یا اس کا تو نام بھی لینا کوئی گوارا نہیں کرتا، رک کے ذرا اس سے سلام تو لیں، رک کے ذرا اس کے گلے تو ملیں، رک کے ذرا اس کے ساتھ پیار تو کر کے دیکھیں، رک کے ذرا اس کے سر کے اوپر ہاتھ تو رکھیں، تو دیکھیے کہ کس طرح اس کے دل میں خوشیوں کے پھول کھل اٹھتے۔ اور دیکھو، بڑوں کو تو سبھی عزت دیتے ہیں، بڑوں کو عزت دینا یہ کوئی اچنبے یا حیرانی کی بات نہیں ہے، بڑوں کو تو عزت مل ہی جاتی ہے، بڑے جو ہوئے اللہ انہیں عزتیں دے ہی دیتا ہے۔ ہم اصل میں اس نبی کی امتی ہیں جو چھوٹوں کو عزت دیا کرتا تھا۔ یہ حضور کی ترتیب ہے، یہ حضور کا انداز ہے۔ حضرت بلال کے لیے فرمایا تھا، یہ میرے ہیں میں ان کا ہوں۔ تو یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ خدا نے سکھایا ہے۔ کیا ہوا کی اوقات، کیا بادلوں کی اوقات، کیا فرشتوں کی اللہ کے آگے وقت، کیا جو ہے وہ نرم پانی پہ چلنے والی کشتی کی کیا اوقات ہے، کتنی وہ کشتی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے جب قسم اٹھائی تو یہ سارے ہی عزت والے بن گئے، سارے ہی بڑے ہو گئے۔ تو دھیان کیجئے، جب یہ ساری قسمیں اٹھائی ہیں تو مولا ہمیں اس سے غرض نہیں ہے تو کس کی اٹھا رہا ہے، چھوڑیں اس بات کو، اس سے ہم غرض نہیں ہے، یہ تیری مرضی ہے، تو جیسے چاہے قسم، جب تو گھوڑوں کے سموں سے اٹھنے والی چنگاری کی قسم اٹھا سکتا ہے تو یہ تو پھر کچھ چیزیں ہیں، اور وہ جو گرد اڑتی ہے ان کے گھوڑوں کے بھاگنے سے، تو اس گرد کی قسم اٹھا سکتا ہے، تو مولا یہ تو پھر بھی کچھ چیزیں ہیں۔ تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ تو کس کی قسم اٹھا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون قسم اٹھا رہا ہے۔ بولیے، بول دیجئے، سیکھیے قرآن کی تفسیر۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون قسم اٹھا رہا ہے، اس کے پیچھے ذات کون سی ہے، کون ہے جو قسمیں اٹھا کے بات کر رہا ہے۔ بولا تیری ذات اتنی بلند ہے، تجھے قسموں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا مجھے تو نہیں ہے لیکن تجھے ہے، مجھے تو نہیں ہے لیکن تجھے ہے، کیونکہ تو بڑا ہی بے یقینہ ہے، تجھے یقین نہیں آتا، جلدی یقین نہیں تو کرتا، تیرے اندر یہ عادت ہے نا کہ تو یقین نہیں کرتا، اس عادت سے تو بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اے بندے، تیرے لیے قسمیں اٹھاتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، تجھے ضرورت ہے، تاکہ جب کوئی چیز قسم 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 سے اٹھائی جائے، اتنی قسمیں لی جا رہی ہیں تو لگتا ہے کہ بات بہت بڑی ہونے والی۔ تو یہ میرے رب کا طریقہ ہے جو قرآن میں آپ کو جا بجا نظر آئے گا۔ آگے ارشاد فرمایا، اب آئیے اس بات پہ جس کے لیے قسمیں اٹھائیں، 1 2 3 4 قسمیں اٹھائی گئی۔ یہ 4 قسمیں اٹھا کے اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے، سنیے۔ بے شک جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور سچ ہے، اور بے شک ضرور انصاف ہوگا۔ تو حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے جو تجھے وعدے دیے ہیں کہ حشر کا دن ہوگا، ترازو لگیں گے، فرشتے اتریں گے، نامہ اعمال دیے جائیں گے، ایک ایک خیر اور شر کی بات کی جائے گی، ہر جگہ سے گواہ اکٹھے ہوں گے، یہ سارے معاملات جو ہم نے بار بار وعدے کیے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے نہیں توڑتا۔ تو مولا اتنی بڑی بات کرنے سے پہلے 4 قسمیں اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں جو وعدہ دیا ہے وہ سچ ہے، بے شک ضرور ہوگا وہ انصاف کا دن جس دن کا وعدہ ہم تم سے کر چکے ہیں۔ اور آگے پھر ایک اور قسم اٹھا دی، حد ہو گئی۔ والسماء ذات الحبک، آرائش والے آسمان کی قسم، مجھے قسم ہے اس آسمان کی جس کو میں نے خوبصورت بنایا۔ یہ آرائش والا آسمان، دن کے وقت یہ نیلگوں ہوتا ہے، رات کے وقت اس میں ستارے ٹمٹماتے ہیں، بادل جب اس کے آگے تیرتے ہیں تو پیچھے بیک گراؤنڈ میں اس کا نور اور اس کی روشنی علیحدہ ہوتی ہے، اور جب سورج اٹھتا ہے اپنے مشرق کے سینے سے تو اس وقت سورج کی روشنی میں آسمان کی روشنی مزید خوبصورت نظر آتی ہے، رات میں چاند کی چاندنی میں اس کا نور علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ آرائش والا آسمان، یہ سجا ہوا آسمان، کبھی چاند سے، کبھی ستاروں سے، کبھی سورج سے، کبھی ہواؤں اور آندھیوں سے، کبھی بادلوں سے، کبھی خوبصورت بارش کے قطروں سے، یہ سارا آسمان ہم نے سجایا ہوا ہے۔ تو چونکہ یہ بھی اللہ کی بڑی تخلیق ہے اور اللہ نے بڑا
خصوصی طور پہ آسمان کا ذکر مختلف جگہوں پہ کیا ہے۔ ایک جگہ یوں بھی فرمایا کہ تم میرے آسمان کی طرف اٹھاؤ ذرا آنکھ، کیا تمہیں اس میں کوئی دراڑ نظر آتی ہے؟ اتنی بڑی چھت ہو تو کہیں تو دراڑ ہوگی، اتنا بڑا چھت کوئی بڑی چھت بنا لے تو کہیں تو اس کا رکھنا ہوتا ہے نا۔ کہا دیکھو تو صحیح، میری کاریگری کا اندازہ تو کرو، ہم نے کیسا آسمان بنایا جس میں کوئی رکھنا نہیں ہے، کوئی اس میں ہلکی سی دراڑ تمہیں نظر نہیں آئے۔ اور پھر ایک جگہ یوں فرمایا کہ تم ہمارے آسمان کو تھوڑا غور سے دیکھو تو صحیح، کیا تمہیں اس کے نیچے کوئی ستون کھڑا نظر آتا ہے؟ کوئی چھت بغیر ستون کے کھڑی کیسے ہو سکتی؟ بھائی چلو ستون نہ ہو، سائڈوں پہ دیواریں تو ہوتی ہیں نا جس کے اوپر چھت ہوتی، ایک دیوار رائٹ ہوگی، ایک لیفٹ ہوگی، ایک آگے ہوگی، ایک پیچھے ہوگی، یہ 4 دیواریں ہوں گی، اس کے اوپر چھت ہوگی۔ بولو فرمایا یہ میرا کیسا آسمان ہے بغیر ستون کے؟ تم دیکھو تو صحیح، کچھ ستون کھڑا کیا ہے اس کے نیچے ہم نے۔ تو خوشی سے بات کی ہے، اپنی تخلیق کی، اور ان تخلیقات کو پھر اللہ جتنا پسند فرماتا ہے کہ اس کی قسم بھی اٹھاتا ہے کہ مجھے اس آرائش والے آسمان کی قسم۔ پھر قسم اٹھائی مولا اب کیا حکم ہے؟ انکم لفی قول مختلف، تم مختلف بات میں ہو، میں قسم اٹھا رہا ہوں تم وہ بات نہیں سن رہے جو میرا نبی کہہ رہا ہے، میرے نبی کی بات کے اوپر آؤ۔ کیا یوفق عنہ من افک، اس قرآن سے وہی اوندھا کیا جاتا ہے جس کی قسمت میں ہی اوندھا ہونا ہو۔ سن لو، ہم قرآن سے دلیل دے رہے ہیں، دھیان کیجیے گا، یہ قرآن دلیل بن رہا ہے ہر اس شخص کے لیے جو بھی تمہیں تباہ اور برباد نظر آئے، جو بھی تمہیں گمراہ نظر آئے، جو بھی تمہیں برائی اور نوست اور جو ہے وہ بدماشی کا ایک مرقع اور پوری طرح سے اللہ رسول کا نافرمان نظر آئے، اس کے پیچھے قرآن ہے۔ ذرا دھیان کرو اس بات، اس قرآن کے ساتھ، اس قرآن سے ہی اوندھا کیا جاتا ہے جس کی قسمت میں ہی اوندھا کیا جانا ہو۔ آپ تسلی سے اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں اور کسی بھی ایسے شخص کی ریسرچ شروع کریں، آپ دیکھیں گے کہ یہ شخص قرآن سے دور تھا، یہ قرآن سے دور تھا، لہذا تباہی بربادی اس کا مقدر بن گئی۔ تو قرآن اپنی جگہ واضح ہے، اور اسی حدیث، اسی عقائد کی تصدیق حضور کی حدیث سے ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن سے تمہاری قسمت کو جوڑ دیا گیا ہے، جیسی تمہاری قرآن کے ساتھ حالت ہوگی ویسا تمہاری قسمت کا انداز ہوگا۔ کل کا دن تمہارا کیسا گزرنا ہے یہ فیصلہ قرآن کرے گا، کل کی رات تمہاری کیسی گزرنی ہے یہ فیصلہ قرآن کرے گا، تمہاری دکان کے اوپر کیا ہونے والا ہے اس کا فیصلہ قرآن کرے گا، تمہارے بچوں کے ساتھ آگے زندگی میں کیا ہونے گا اس کا فیصلہ قرآن کر رہا ہے، تمہارے دوستوں کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، تمہارے دوستوں کے ساتھ معاملات کس طرح سے ہو رہے ہیں، آگے پیچھے کیا اللہ کر رہا ہے، یہ قرآن کے ساتھ فیصلہ ہو رہا ہے۔ ترتیب قرآن سے جڑی ہے، لیکن افسوس اس حدیث کو کوئی سمجھتا ہی نہیں، اور کہتے ہیں نہیں یہ تو خود ہی ہو رہا ہے، یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ تو دیکھو جی یہ تو قسمت میں ہماری ایسے لکھا ہوا تھا، یہ تو دیکھو ہمارے معاملات اس لیے خراب ہو رہے ہیں کیونکہ اللہ نے لکھا ہی ایسا تھا، یہ تمہاری خام خیالی اور بد نصیبی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم نے آج جو قرآن کے ساتھ سلوک کیا شام تک تمہارے ساتھ وہی ہوتا رہا، آج رات میں جو قرآن کے ساتھ کرو گے قرآن آج رات کے اندر وہی کروائے گا جو تم قرآن کے ساتھ کر رہے ہو۔ اس بات کو ذہن نشین کریں، انشاءاللہ کہیے ذرا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن سے وہی اوندھا کیا جاتا ہے جس کی قسمت میں ہی اوندھا کیا جانا ہو۔ میں کیسے آگے جاؤں اس آیت سے، کس طرح آگے جاؤں؟ تمہاری روزی بھی اسی کے ساتھ اٹیچ ہے، تمہارا رزق بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا، تمہارا حشر بھی اسی کے ساتھ ہے، تمہاری موت بھی اسی کے ساتھ ہے، تمہاری قبر بھی اسی کے ساتھ ہے، تمہارا اللہ کے سامنے جانا بھی اسی کے ساتھ ہے۔ اور پھر جب سب سے فارغ ہو جاؤ گے نا، سنو، جب سب سے فارغ ہو جاؤ گے، اللہ رسول کے سارے معاملات سے فارغ ہو جاؤ گے، نامہ اعمال بھی دے دیا جائے گا، آخر میں پھر قرآن جنت کے راستے پہ کھڑا ہو جائے گا۔
پھر قرآن ہی ہوگا، پھر لاسٹ پوائنٹ، پھر قرآن، وہ لاسٹ انٹرنس، دوبارہ قرآن کھڑا ہو جائے. سمجھ نہیں پاتے، سمجھتے ہیں یہ ایک بک ہے، یہ ایک کتاب ہے، بس ٹھیک ہے تھوڑی سی تفسیر کر لیا تو صاحب واہ واہ. مجھے میسج آتے ہیں، میسج فون پہ فون آ رہا ہوتا ہے، کیا تفسیر کی ہے، کیا مزہ آیا ہے، کیا لفظ بولے ہیں. او بھائی چھوڑو، ٹھیک ہے اپنی زندگیوں میں قرآن لاؤ، اپنی زندگیوں میں قرآن. آج کتنا قرآن پڑھا، آج کتنی آیات پڑھی آپ نے، آج کتنا قرآن کے ساتھ انصاف کیا. مجھے اس بات پہ میسج کریں نا. آپ مجھے یہ میسج کریں کہ حضرت اس دن کے بعد، جس دن سے آپ کو وہ تعریفی میسج کیا ہے، اس دن کے بعد آج تک کبھی قرآن نہیں چھوڑا. یہ میسج پڑھنے کا مزہ آئے گا. یہ کیا بات ہوئی، تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں اور اگلے دن قرآن کا نام و نشان بھی نہیں ہے زندگی میں. تو ایسے معاملات سے اللہ ہمیں بچا لے، آمین کہو. اپنی زندگیوں میں قرآن لائیے، صحیح طریقے سے لائیے، سیریس ہو کے لائیے، سنجیدگی سے لائیے. تج دیجیے اپنی زندگی اس کے اوپر، ڈال دیجیے اپنی زندگی میں کھانے اور پینے کی طرح. لائف میں اس کا ہونا، اوڑھنا بچھونا ہو، اس کا انداز اس طرح ہو جائے کہ تمہیں لگے میری کوئی چیز گم ہو گئی آج اگر قرآن نہیں پڑھا ہوا. آج چیز کوئی چین نہیں آ رہا، آج یار کچھ سینے پہ بوجھ ہے، آج اندر کچھ مزہ نہیں، پتہ نہیں کچھ چھوٹ گیا ہے، او یا او ہو آج قرآن نہیں پڑھا. ایسا انداز ہو تو پھر مزہ ہے نا، بولو نا، پھر تو مزہ ہے. پھر آپ قرآن آسان کورس کا حق ادا کر گئے، پھر اللہ نے برکت دے دی آپ. لہٰذا ہماری قسمتوں کا فیصلہ یہی کر رہا ہے. اس بات پہ کروڑ بار مجھ سے قسم لے لے، قرآن پہ ہاتھ بھی رکھ دیتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا. ہماری قسمتوں کا فیصلہ یہی کر رہا ہے. ہمارے بچوں کی تمام چیزیں یہی لکھ رہا ہے، ہمارے گھروں کے ہر معاملے کو یہی کروا رہا ہے، آپ کے سانس کے اندر باہر جانے کو بھی یہی نوٹ کر رہا ہے. یہ اصل ہے، اصل یہ ہے. اتنی بڑی قسم اٹھائی، پہلے 4 اٹھا لی، ان کے لیے بات اور تھی. وہ بات یہ تھی کہ بھائی وعدہ پورا ہوگا انشاءاللہ. بولیے نا، اللہ کی بات سچ ہو گئی، وعدہ پورا ہوگا. 4 قسمیں اٹھائیں. بولا پھر علیحدہ سے کہا نہیں، بات جو بڑی سونی ہونے لگی تھی اس کی قسم ہی علیحدہ کر دی. بولو نا، اس کو علیحدہ سے جوڑا ہے. یہ نہیں کیا کہ اس کی قسم کو انہی 4 قسموں کے ساتھ ملایا، نہیں، علیحدہ قسم اٹھائی ہے اور پھر کہا ہے کہ یہ تم جو بول رہے ہو یہ وہ چیز نہیں ہے، قرآن سے تمہاری قسمتوں کو جوڑ دیا گیا ہے. تو اللہ سمجھانے کی توفیق دے دے انشاءاللہ. آگے ارشاد فرمایا، مارے جائیں گے دل سے تراشنے والے جو نشے میں بھولے ہوئے ہیں. پوچھتے ہیں انصاف کا دن کب ہوگا. تو چونکہ اپنی دل سے ہی پوچھتے تھے یہ سوالات، آقا اسلام سے جب آتے تو حضور سے یہی بات کی جاتی تھی. میں نے عرض کیا کہ یہ ابشا کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، تو یہی سوال ہوتے تھے کہ آپ جو بار بار قیامت کی بات کرتے ہیں، قیامت کب آئے گی، کب آئے گا وہی دن. بار بار آ کے ایک ہی بات کرنا. اور جب حضور کچھ بھی نہیں بولتے تھے تو اپنی مرضی سے پھر دل سے بھی، اپنے دل سے ہی جواب لے جاتے تھے کہ خود سے تراش لیتے تھے باتیں کہ ہم تو سوال کرنے گئے تھے، آگے سے جواب ہی نہیں دیا. اگر کوئی جواب ہوتا تو دیتے. استغفر اللہ. تو کہا مارے گئے دل سے تراشنے والے. کہا خود سے جواب لے لیتے ہو، میرا نبی تو بولا ہی کچھ نہیں، میرے نبی نے تو بات ہی نہیں کی ہے، تو تم نے کیوں خود سے تراش لیا، یہ جواب تم نے خود سے بنایا. اور جو نشے میں بھولے ہوئے، کہا تم جو اپنی دولت کے اور اس عہدے کے اور مکہ کی سرداری کے جو تمہیں نشہ چڑھا ہوا ہے نا، تم اس میں یہ سب کچھ بھول گئے ہو. اور پوچھتے ہیں کہ انصاف کا دن کب ہوگا. تو جواب دیا، جس دن ہوگا وہ دن تم آگ پہ تپائے جاؤ گے. کہ بس یہ یاد رکھ لو کہ اس دن تمہاری باری جب آنی ہے نا تو وہ آگ پہ ہوگی. اور فرمایا جائے گا چکھو اپنا وہ مزہ جس کی تمہیں جلدی تھی. اب بار بار آ جاتے تھے، صبح آتے، پھر شام آتے، پھر اگلے دن آتے، پھر نبی کو تنگ کرتے تھے آ کے اس دن کے لیے بار بار پوچھتے، تو آؤ دیکھ لو، بڑی جلدی تھی تمہیں قیامت کی، تو آج تمہیں وہ نظر آ گئی. تو آگے ارشاد فرمایا، بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہیں.
جنات کے اندر ہیں اور عیون کے اندر ہیں، اللہ نے ان کے اوپر رحمت فرمائی ہے۔ اور پھر میرے رب کی یہ ترتیب جو میں نے کل بھی عرض کی کہ یقیناً اللہ اپنے اس غضب کی بات جب بھی کرے گا اب فوراً دیکھیں گے ساتھ ہی جنت کی بات بھی آئے گی، یعنی یہ کبھی نہیں چھوٹے گا، پورے قرآن میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ضرور اللہ ساتھ جنت کی بات بھی کر دے گا کہ کہیں میرا بندہ اس آیت تک جا کے مایوس نہ ہو جائے اور اس کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ کہیں میری ذات کے بارے میں اس کے اندر یہ خیال نہ اتر جائے کہ میرا غضب کہیں زیادہ تصور نہ ہو جائے۔ اور میں اس بات پہ ضرور آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ اصل میں قرآن کی اصل ہے۔ کیا ہے بول دیجیے؟ سورہ فاتحہ قرآن کی اصل ہے، قرآن کا خلاصہ ہے، یعنی قرآن کو اگر آپ ایک نظر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور اس میں اللہ نے اپنا جو پہلا تعارف دیا ہے وہ رحمان اور رحیم کا تعارف ہے۔ یہ پہلا تعارف ہے جو اللہ نے اپنے بندے کے ساتھ اپنا کروایا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہر شخصیت جب اپنا تعارف کرواتی ہے تو اپنی بہت بڑی ڈگری پہلے بتاتی ہے کہ میرے پاس یہ بڑی ڈگری ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں یہ تو نہیں کہوں گا نا کہ جی میں میٹرک ہوں، نہیں، یہ نہیں میں کہوں گا، میں کہوں گا جی میں ڈاکٹریٹ ہوں، میرے پاس تو یہ ڈگری ہے۔ تو جب آپ جو بڑی ڈگری ہوتی ہے جب اس کو آپ پیش کرتے ہیں تو اصل میں آپ بتانا چاہتے ہیں کہ میری باقی ڈگریوں کو رہنے دیں، آپ یہ میری بڑی ڈگری دیکھیں۔ ہر تعارف کروانے والا اپنی بڑی ڈگری پہلے بتاتا ہے۔ تو اللہ نے جب اپنا تعارف کرایا ہے تو رحمان اور رحیم کے ساتھ کروایا کہ میری سب سے بڑی ڈگری میری رحمانیت ہے اور میرا رحیم ہونا ہے۔ لہذا بڑے بندو بس اس پہ رہنا، میرا اصل تعارف وہی، میرا اصل تعارف بولیے وہی ہے، میں رحمان ہوں اور رحیم ہوں، یہ میرا اصل تعارف ہے۔ باقی میرے باقی معاملات ہیں وہ میرا تعارف نہیں ہے، وہ میں کبھی کبھی کرتا ہوں۔ اصل کام میرا رحمان ہے اور رحیم ہے اللہ۔ تو چونکہ اللہ کا اصل معاملہ یہی ہے تو اس لیے جو ہی جہنم کی بات کی ہے، دیکھیے صرف 2 آیتیں آئی تھی جہنم کی، ساتھ ہی جنت کی بات کر دی ہے تاکہ میرا بندہ میری اصل بات پہ چلا جائے کہ دیکھو میرا رب جو ہے اگر سخت ہوا ہے تو وہ ساتھ ہی نرم بھی ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہیں اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے۔ اپنا رب جو ان کا رب ہے وہ ان کو عطا کر رہا ہے، وہ لے رہے ہیں، وہ عطا کر رہا ہے، بولیے وہ لے رہے ہیں، وہ عطائیں کرتا جا رہا ہے، وہ لیتے جا رہے ہیں۔ اور بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ اب اللہ ان کی علامتیں بیان کر رہا ہے کہ میرے وہ بندے جن کو میں عطائیں کروں گا، عطائیں دوں گا، وہ کیسے ہوں گے۔ دیکھیے ذرا وہ علامات کیا ہیں۔ فرمایا بے شک اس سے پہلے نیکوکار تھے اور رات میں کم سویا کرتے تھے۔ یہ رات کو کم سونے سے مراد تہجد کے وقت اٹھنا ہے، اس سے مراد پچھلی رات کا استغفار ہے۔ اور آگے بات بھی کر دی وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ پچھلی رات میں استغفار کیا کرتے تھے۔ تو یہ رات کا اٹھنا، اس کی خاص طور پہ ذکر کرنے کی یہ ترتیب، اس پہ ہمیں سوچنا ہے انشاءاللہ۔ کہیے نظر ذرا دھیان کیجیے، ذرا رکتے ہیں اس آیت پہ ہم کہ اس کی ہی بات کیوں کی گئی ہے کہ رات کا ہی اٹھنا اور پچھلی رات میں استغفار کرنا۔ اس لیے کہ اللہ کو وہ وقت بڑا ہی پسند ہے اور اس میں وہ خود پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے۔ اگر اسلام نے فرمایا جب سے یہ حدیث حضور نے بیان کی ہے 1400 سال پہلے، اس دن سے لے کر آج تک اللہ نے کبھی چھٹی نہیں کی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کہ اللہ ہر تہجد کے وقت میں پہلے آسمان پہ تشریف لاتا ہے اور وہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے اب اللہ کی کوئی ذات ایسے تو نہیں ہے کہ سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ تو اپنی ذات میں بلند ہے، اپنی ذات کی بلندیوں میں ہے۔ وہ اس طرح تو نہیں آتا ہوگا کہ خود نیچے آ کے پہلے آسمان پہ آ جاتا ہوگا، ایسا تو نہیں ہے۔ اس سے مراد اس کا کرم اور فضل ہے، اس کی رحمتیں ہیں کہ جو پہلے آسمان پہ آ کے رک جاتی ہیں اور وہ خود خدا ہی کی ذات کو ریزمبلنس دے گی کہ اللہ ہی آ جاتا ہے وہاں پہ اور وہ پہلے آسمان پہ آ کے کیا کہتا ہے، دھیان کیجئے، وہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جب کوئی خود آتا ہے نا دینے تو پھر وہ دیے بغیر نہیں چاہتا۔ یہ ایک اصول بھی ہے، اگر آپ خود کچھ دینے آئے ہیں نا تو پھر آپ کو دینے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر آپ خود دینے آئے ہیں تو آپ ضرور دے کے ہی جائیں گے،
آپ بغیر دیے نہیں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ دینے آئے ہوئے ہیں. تو تہجد کا وقت اس لیے بڑا اعلیٰ اور برکت والا ہے کہ اس وقت میں اللہ خود عطا کرتا ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ تم صرف اس وقت اٹھ جاؤ اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا دو، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دو. کیا کرنا ہے اس وقت؟ وہ تو ایک ترتیب بنائی گئی کہ 8 نفل پڑھ لیں، آپ 2 کر کے پڑھ لیں، کیونکہ آقا اسلام کا یہی طریقہ تھا کہ آپ تہجد میں 8 رکعتیں پڑھتے تھے. وہ 2 کر کے آپ پڑھ لیں. بالفرض کسی کو نہیں بھی وقت ملا اور آپ نے تہجد کے وہ 8 رکعت نہیں پڑھے، تو بھی تہجد کی فضیلت حاصل ہوگی. اٹھے ہیں آپ اور اٹھ کے آپ نے صرف سجدے میں سر رکھ دیا، اٹھے ہیں آپ وضو کر کے آپ صرف مصلی پہ ویسے بیٹھ گئے اور کچھ تسبیح پڑھ لیا آپ نے، تو بھی تہجد کی فضیلت حاصل ہوگی. اور جو نفل ہیں وہ تو حضور کا طریقہ اور برکت ہے اور وہ زیادہ عزت و شان کا ذریعہ ہیں. لیکن اگر کوئی بالفرض نہ بھی اس وقت میں نفل پڑھ پایا اور اٹھا ہوا ہے تہجد کے وقت میں، اور کسی ہاسپٹل میں ہے، کسی ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا ہے، کسی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی سفر میں ہے، گاڑی میں جا رہا ہے، کوئی بس میں بیٹھا ہوا ہے، وقت تہجد شروع ہو گیا ہے، اپنا دھیان اللہ کی طرف کرے، ساری تہجد کی برکت نصیب ہو. کیونکہ اللہ دینے آیا ہوا ہے، وہ تیری بات دیکھ ہی نہیں رہا، وہ صرف تیرا اٹھنا دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت اٹھا ہوا ہے کہ نہیں اٹھا. بس اس کے بعد اس کے کرم تم پہ برس پڑتے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا وصال کے بعد اور پوچھا کہ حضرت بتائیے کیا آپ کے ساتھ ہوا، کیا معاملہ بنا، کس طرح اللہ نے معاملات کو آسان کیا. تو فرمایا یارو کیا بتاؤں، بتا دینا میرے سارے محبت والوں کو، ساری زندگی کی عبادتیں، ساری زندگی کے میرے قرآن اور میرے ساری زندگی کے حدیثوں کا لکھنا اور درس دینے اور اس دین کے بڑے بڑے حلقے اور دعائیں اور پتہ نہیں کیا کیا میں کرتا رہا، مجھے میرے رب نے تہجد کے 2 نفلوں سے معاف فرمایا. بس وہ 2 نفل میں پڑھ دیتا تھا، اللہ نے اسی کو دیکھا، کہا یہ میرا بندہ اٹھتا تھا، جانے کو اسے. لہذا وہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس وقت کی عزت و برکت کو خار خار ہی کوئی لیتا ہے، اور اس وقت کی عزت و شان کی برکتیں رحمتیں لینا اللہ ہم سب کو نصیب کر دے. آمین کہہ دو سارے ذرا آمین کہو. اللہ ہم سب کو نصیب کرے، ہم سب تہجد گزار بنے، اپنی زندگی میں تہجد کو لائیں. پھر یہ سوچ رکھنا کہ تہجد فرض ہو جاتی ہے جب پڑھی جائے، پتہ نہیں، یہ بعض ایسے عجیب قسم کے لوگوں نے یہ باتیں مشہور کی ہوئی ہیں کہ یہ تہجد فرض ہو جائے گی. فرض کبھی نہیں ہوتی، یہ نفل ہی رہے گی، یہ کبھی بھی فرض نہیں ہوتی، کیونکہ حضور نے اسے اسی طرح ادا کیا اور امت کے لیے اسے نفل بنایا. تو یہ ہمیشہ پڑھنے والی نماز ہے، ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی چند دن پڑھی جائے تو اس کے بعد کہا جائے فرض ہو جاتی، ایسا نہیں. تو اللہ توفیق عطا کرے اس کی آپ کو، اللہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے. ایک تو یہ پہلی علامت بیان کی کہ وہ راتوں کو کم سویا کرتے ہیں اور پچھلی رات ہی اٹھ کے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، سر سجدے میں رکھتے ہیں. اور وہ 3 دعائیں جو اللہ خود ہی مانگ لیتا ہے، یہ بھی دیکھیے ہمیں مانگنے کی اللہ نے اس میں درد ہی نہیں دی. کیا خوبصورت میرے رب کا وہ وقت ہے کہ اس میں تمہیں دعا مانگنے کی بھی ضرورت کو نہیں، اللہ خود ہی مانگ رہا ہے. اٹھو مانگو مجھ سے جسے اولاد چاہیے میں اولاد عطا کر دوں، اٹھو مانگو مجھ سے جسے رزق چاہیے میں رزق عطا کر دوں، اٹھو مانگو جس کو صحت چاہیے میں صحت عطا کر دوں. بھائی دعا تو یہ تو میں نے کرنی تھی مولا، نہیں، یہ میں دینے آیا ہوں، لہذا خود ہی دعا بھی کر رہا ہوں تمہارے لیے. یعنی اس وقت تمہارے لیے دعا کرنے کی بھی اللہ تمہیں تکلیف نہیں دیتا، وہ بھی خود ہی کر رہا ہے. کہ اٹھو مانگو رزق چاہیے رزق لے لو، اٹھو مانگو اولاد چاہیے لے لو، تمہیں صحت چاہیے لے لو. یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں لوگوں کو. بولو نا بھائی، یہ سارے لوگ کیوں رو پیٹ رہے ہیں؟ زندگی مہنگائی بڑی، مار گئے، کپ گئے، ختم ہو گئے، زندگی اتنی مشکل ہو گئی، تانگ ہو گئے. تو آپ کبھی اٹھے ہیں اس وقت جب اللہ خود سے آوازیں لگا رہا ہے اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں دینے آیا؟ اس وقت تو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں. تو بتائیے پھر تکلیف اور پریشانی کا واویلا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں آپ واویلا کر رہے ہیں؟ کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی تنگ ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے اس بات پہ کہ میرا رب تو روز دینے آتا ہے. یا یہ کہو نا کہ نہیں 6 مہینے سے وہ نہیں آیا اس لیے میری زندگی تنگ ہو گئی، اس لیے وہ چونکہ وہ آ ہی نہیں رہا تو اس لیے میں تو دیکھیں جی مطلب دیکھیں وہ تو آ ہی نہیں رہا تو اس لیے میرا معاملہ خراب. بھائی وہ تو روز آتا ہے، وہ تو ہر پچھلی رات میں آ جاتا ہے، تم کہاں ہوتے ہو؟ اس لیے ہمیشہ کے لیے اس اصول کو یاد رکھیے، جب بھی لائف میں ایسے معاملات بننے لگے
تہجد کو استعمال کیجیے. اٹھیں اور اپنے رب کے اس وقت سجدے میں سر رکھ کے دیکھیں اور دیکھیے اس کی کتنی عزت اور برکت اللہ نصیب کرتا. اس کے اندر کوئی کسی قسم کی شرط رکھی نہیں گئی. کوئی برا ہے ہم دیں گے، مل کے کہو سبحان اللہ. کوئی اچھا ہے ہم دیں گے، کوئی بد ہے دیں گے، کوئی نیک ہے دیں گے. کوئی اس وقت آ کے جو ہے وہ آ کے کئی ایسے بھی ہوں گے جو اس وقت پانی میں بے وضوئی تہجد میں دعا مانگ رہے، اللہ کہے اس کو بھی دے دوں گا. تو وقت بڑا قیمتی تہجد. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ چھٹی نماز تھی جو میرے رسول پہ فرض تھی. یعنی 5 نمازیں باقی تھیں، چھٹی نماز یہ تھی جو حضور پہ فرض کر دی گئی تھی اور آپ فرض کی طرح ہی سے پڑھتے تھے. تو آپ اندازہ تو کریں کہ کس قدر یہ عزت والی ہوگی کہ اللہ نے اسے چھوڑنے کا حکم ہی نہیں دیا حضور کو. اور آقا فرمایا حضور نے کہ سنو، تہجد کے لیے اگر کوئی اٹھ جائے تو وہ میری طرف سے یہ ضمانت لے لے کہ اللہ اس کی جھولی کبھی خالی نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ چھٹی نماز ہے جو مجھ پہ فرض کی گئی تھی، امت کے لیے اسے نفل بنایا گیا. آگے ارشاد فرمایا دوسری علامت وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ جنتوں کے باغات کا وعدہ دے رہا ہے اور رب کی عطائیں ان کے لیے ہیں، فرمایا کہ یہ کنجوس نہیں ہوتے، یہ اپنے مالوں کو ضرور نکالتے ہیں سائلین کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے. یہ ضرور ایسا کرتے ہیں اور ان کے مالوں کو تم دیکھو گے کہ وہ خرچ ہوں گے نیک جگہوں کے اوپر، اور یہ کبھی بھی اپنے مال کو روکیں گے نہیں اچھی جگہ پہ خرچ ہونے سے. تو یہ بھی خوبی اللہ ہمیں عطا فرمائے جس میں ہم بہت زیادہ محروم لوگ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے تو تہجد گزار بھی دیکھے ہیں کہ بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں توفیق دی ہوتی ہے نماز روزے کی، لیکن جب مال کی باری آئے گی نا تو سب سے بڑے فرعون بن جائیں گے. مال پیش نہیں کریں گے. مال کے لیے اپنے شیخ کو بھی مشکوک نظروں سے دیکھیں گے کہ یہ لگتا ہے کہیں اور لگاتے ہیں، ایک لگتا ہے کسی اور جگہ خرچ کر دیتے ہیں، یہ پیسے نہیں دینے اسی، ہم خود دے لیں گے کسی اور جگہ. وہاں بھی نہیں دیتے، پہلے کہہ دیں گے اچھا دے دوں گا کسی اور جگہ، وہاں بھی نہیں دیں گے جا کے. تو یہ مال کا خرچ کرنا، یہ اللہ باقاعدہ لکھ رہا ہے ان کی علامت کہ یہ کسی صورت بھی اپنے مال کو نہیں روکتے. اپنے پیسوں کو اچھی جگہوں پہ لگانا، اللہ کے رستے میں خرچ کرنا، ماہانہ، ہفتہ وار، جب بھی سیلری آئے، جب بھی مال بکے، جب بھی آپ کا کوئی کاروبار بڑا ہو تو فوراً پہلے اللہ کا حصہ علیحدہ کر دیتے کہ مولا یہ تیرا ہے، مال تجھے دینا ہے پہلے. تو یہ اصول یاد رکھیں انشاءاللہ. بولیے اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں. میں اکثر وہ لسٹ دیکھتا رہتا ہوں جو آپ سب کی بنی ہوئی ہے، جو آپ ماہانہ یہ تعاون کرتے ہیں، میری بچیاں بھی کرتی ہیں، آپ لوگ بھی کرتے ہیں. تو وہ لسٹ میں دیکھتا رہتا ہوں، اس میں کئی دیکھتا ہوں کئی سال ہو گئے کہ کئی لوگوں نے جو ہے وہ 200 لکھوایا تو 200 ہی ہے. اچھا بجلی کے بل جو ہے وہ 8,000 10,000 تک جا چکے ہیں، وہاں دے دیتا ہے. بولیے نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں، کوئی نہیں سمجھ آئی ابھی بھی. وہاں زیادہ دے دیتا ہے، لیکن وہ جو 200 اللہ کا دینا ہے نا، وہ 4 سال سے 200 ہی ہے. اس کا مطلب ہے سخت ترین کنجوس بدبخت ہے یہ. اللہ کا 200 وہی رہے گا، باقی دنیا کو زیادہ دینے میں لگا ہوا ہے. تو ایسا ظلم نہ کرو، یہ دھیان کرو کہ اگر باقی بڑھ گیا ہے تو ادھر بھی 400 کر دو یار. بولیے ادھر بھی 500 کر دو، کچھ نہیں جاتا تیرا، اللہ بڑھا دے گا انشاءاللہ، اللہ بڑھا دے گا. کہا یہ عادت ہے میرے ان بندوں کی، وہ مال نہیں روکتے. لہٰذا کبھی بھی اس حالت میں نہ جائیے گا اور اپنے ہاتھ کو کھلا رکھیں. آپ اپنے ہاتھوں کو کھول کے رکھا کریں. جہاں کہیں بھی آپ کو مال خرچ کرنے کا معاملہ بنے فوراً پیش کریں، حاضر جناب، جو بھی حاضر ہے حاضر جناب، ایسا انداز ہو اور سوچنے پہ مجبور کر لینا اپنے آپ کو. بلکہ ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات لکھی، مجھے بڑا مزہ آیا پڑھ کے. فرمانے لگے کہ جب تم کسی سے کہو نا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو یا مال پیش کرو، اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس نے سوچا ہے نا تو تم پہ فرض ہے کہ اس سے مال نہ لو، تم پہ فرض ہو گیا. الگ بات ہے کہ اگر وہ سوچ میں پڑ گیا ہے اس سے نہ لیں آپ. اس کا مطلب اس کا مال گندا ہے، خراب ہے اس کا مال.
حلال مال دینے کو جی چاہتا ہے. حلال مال نکلتا ہے، خود نکلتا ہے چھلانگے مارتا ہوا آپ کی جیب سے. حلال مال خود جائے گا. حلال جو ہوا تو حلال جگہ پہ جائے گا نا، بولو نا بھائی. حرام حلال مل سکتے ہیں؟ ذرا بول دو نا. نہیں نہ مل سکتے، بول دیجئے. حرام حلال تو مل ہی نہیں سکتے. تو حرام اور حلال کیسے ملاؤ گے؟ کہ جس نے رکا ہے نا، وہ آپ نے کہا بھائی مال پیش کیجئے تو اس نے منہ ادھر کر لیا، آپ نہ لیں اس کہ بھائی تیرا مال لے چاہیے. یا تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا، اچھا کل پرسوں نہیں، چلو پھر اچھا جی کل دے دوں گا. یہ بھی اسے بھی نہ لو، کہ سمجھ لو کہ یہ بدبخت آدمی ہے، بد نصیب آدمی ہے کہ یہ سوچ میں پڑ گیا. بھئی اللہ نے دیا، اسی کا دیا ہوا کھاتے ہو نا، بولو نا. تو اسی میں سے دینا ہے، تو اسی کے دیے کو ہی روک رہے ہو اور اسی کے لیے روک رہے ہو، تو بتاؤ جاؤ گے کہاں؟ اس لیے اللہ نے اس کو بڑی آزمائش بنایا جی. اللہ اس آزمائش سے نکال لے. غربت سے نکلنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے. آپ نکلنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے دن رات سے، اللہ کے رستے میں خرچ کرنا شروع کریں انشاءاللہ. آگے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ. موضوع بدل دیا گیا، دو جو ہے وہ علامتیں بیان کر دی گئیں، اس کے بعد اللہ نے موضوع بدل دیا. اور آسمان اور سنیے زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے، اور تمہارے اندر بھی ہیں. کہا یہ جو ہم نے تم کو بار بار یہ کہا ہے کہ تیرا رب موجود ہے، تیرا رب موجود ہے، تو ہم نے زمین میں نشانیاں رکھی ہوئی ہیں اپنی. ہماری نشانیاں تم دیکھ ہی رہے ہو، سورج چاند ستارے ہوائیں فضائیں، یہ سب ہماری نشانیاں ہیں. وفی انفسکم، تمہارے اندر بھی ہماری نشانیاں ہیں. اور اس کے لیے بزرگ فرماتے ہیں اس سے مراد قلب، روح، سر، خفی، اخفا ہیں. یہ 5 لطائف ہیں جو تمہارے اندر ہیں. یہ روحانی دنیا جو تمہارے اندر آباد ہے، یہ کس نے آباد کی ہے؟ یہ اللہ ہے، جس نے اندر تمہارے اپنی آوازیں رکھی ہوئی ہیں. کبھی یہاں سے آواز اٹھتی ہے، کبھی یہاں سے اٹھتی ہے، کبھی یہاں سے اٹھتی ہے، کبھی پورا جسم تمہارا اللہ کی آواز. اور سلطان الاذکار کے اندر جب تم جاتے ہو، بال 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 اللہ اللہ کرتا ہے، تو بتاؤ میری نشانی نہیں ہے یہ؟ وفی انفسکم، تمہارے اندر ہماری نشانیاں ہیں، تمہارے اندر ہیں. اور یہ تخلیق پہ آ جاؤں تو بات لمبی ہو. آنکھیں ہیں، کان ہے، ہاتھ ہیں، یہ انگلیوں کی اونچائیاں نیچائیاں ہیں، آنکھوں کی بناوٹیں ہیں، کانوں کے اندر کی لہریں ہیں، آپ کی پلکیں ہیں، آپ کی پیشانی ہے، آپ کے ناک کا اٹھان ہے. یہ ساری چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ اس کو بنانے والا کوئی خدا موجود ہے. وفی انفسکم، تمہارے اندر ہماری نشانیاں موجود ہیں. اور یار تیرے اندر وسدا تین ایویں پے پلیکھے، تو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اور تیرے اندر ہے، تیرے اندر ہے. جے میں تینوں اندر رکھاں پھر مقید جانا، تو جے میں تینوں باہر رکھاں تے میرے اندر کون سمانا. میں بھی تو میں تے تو بھی تو میں، وچ بلا کون نہ مانا. یہ بلا کون ہے؟ درمیان میں بلے کی کوئی ذات نہیں ہے، یہ سب تو ہی تو ہے. تیرا جلوہ سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے. وفی انفسکم، ہماری نشانیاں تیرے اندر موجود. تو ذرا دھیان تو کر، نیچے تو دیکھ، ذرا اپنے دل کی طرف دھیان تو کر. اللہ دل کی آئینے میں ہے تصویر یار، دل کی آئینے میں ہے تصویر یار، ذرا گردن جھکائی اور دیکھ لی. یہاں تو دیر ہے ہی نہیں، کام تو تمہارے اندر، دور کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو. ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. تمہاری گردن شاہ رگ یہ تم سے دور ہے، اس سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں، ہم تمہارے پاس. لہذا یہ کہنا کہ مجھے کوئی نشانی ملے اللہ کی تو میں اللہ کو مانوں، وہ بھائی جاتے کدھر ہو؟ ہر شے تیرے اندر ہی ہے، اس نے اپنی ساری نشانیاں تیرے اندر ہی رکھتی ہیں. آگے ارشاد فرمایا افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ کیا تمہاری بصارت کام نہیں کر رہی؟ آنکھیں ٹھیک نہیں تمہاری؟ اور تو کرو، ہم نے تمہارے اندر رکھا، یہ ساری برکتیں تمہارے اندر. آگے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، دھیان رکھیے گا. اور آسمان میں تمہارا رزق ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے. آسمان میں تمہارا رزق ہے. عجیب بات نہیں؟ بولو، ہمارا رزق تو زمین میں ہے. بھئی ہر چیز تو زمین سے اٹھتی ہے نا، بولیے. کھانا پینا، پھل، یہ سب سبزیاں، اناج،
یہ ہمارے کھانے پینے کی ہر چیز، یہ اس کا وجود کہاں سے ہے بول دو؟ یہ تو زمین سے ہے. تو اللہ فرما رہا ہے نہیں، یہ تو آسمان سے آ رہا ہے. دھیان کیجئے گا، اس سے مراد روحانی رزق ہے. جو تمہاری روح کی غذا ہے وہ زمین کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، وہ آسمانوں سے آتی ہے. تمہاری روح جو غذا کھاتی ہے، تمہارا جو اصل رزق ہے وہ آسمانوں سے اترتا ہے. جب تم اللہ پکارتے ہو تو یہ اللہ کا نام فرشتے لے کے آسمانوں کی طرف اٹھتے ہیں اور وہاں سے وہ نور تمہارے دل کے اوپر نازل کر دیا جاتا ہے. لہٰذا وہ آسمانوں سے وہ برکت اترتی. اسی لیے جو ذکر کرنے والے ہیں، میں ان کو ایک بات کر دوں ذاکرین کے لیے. ذکر کرنے والے یہی کہا جاتا ہے ان سے کہ توجہ کیجئے، اللہ کا فیض آسمانوں سے گنبد خضرا میں، وہاں سے آپ کے شیخ کے سینے سے آپ کے سینے میں آ رہا ہے. تو وہ آسمانوں سے آ رہا ہے، وہ فیض وہاں سے اٹھتا ہے اور وہاں سے آ کے آپ کے سینوں تک پہنچ رہا ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جو اصل رزق رکھا ہوا ہے تمہارے ساتھ جو میرا وعدہ ہے وہ آسمانوں سے آتا ہے. لہذا اس آسمانوں والے رزق کی فکر کرو. زمین کا رزق ہم ویسے ہی تمہیں دے دیں گے، وہ تو ہم نے تمہیں دے ہی دینا ہے. وہ وعدہ ہے تمہارے ساتھ، وہ تو مل جائے گا. وہ تو تمہارے لیے ہم نے چوتھے ماہ میں، جب تم ماں کے اندر تھے، اس کے بطن میں تھے، چوتھے مہینے میں تمہارا سارا رزق لکھ دیا تھا. وہ تو مکمل تمہیں ملے گا، لیکن یہ جو آسمانوں کا رزق ہے اس کے لیے تمہیں محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے اور زیادہ تمہیں اپنی کوشش کرنی ہوگی، تبھی آسمانوں سے رزق لے سکو. اب آخری بات سن لیجئے، اگر آسمانوں سے رزق لینا ہے تو اس سے رابطہ کرو جس کا آسمان سے رابطہ ہے. سمجھو نا بات. بھئی آسمانوں سے لینا خود ہی لوگے کیا؟ نہیں، درمیان میں کوئی ہونا چاہیے جس کا آگے آسمان سے رابطہ ہے، اور وہ تمہارا شیخ ہے. شیخ کا آگے حضور سے رابطہ ہے، حضور کا اللہ سے رابطہ ہے، اور یوں آسمانوں کا رزق ان چیزوں سے ہوتا ہوا تمہارے دل تک پہنچ رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے کمال حکمت سے ان خوبصورت ترتیب کو ہمارے سامنے رکھا. اور آگے آخری آیت میں پھر قرآن پاک کی تعریف سن لیجئے، مل کے کہو سبحان اللہ. پھر سن لیجئے ذرا اللہ کو اپنا کلام کتنا پیارا ہے. تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، پھر قسم. ہائے، مزہ آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ بولو نا. پھر قسم، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ قرآن حق ہے. کہا یہ سچ بات سن رہے ہو، درست چیزیں سن رہے ہو. تمہارے اندر تک جو اتر رہا ہے وہ یہی ہے، حقیقت ہے، یہی حق ہے. اور یہ ویسی ہی زبان ہے جو تم بولتے ہو. اے نبی تیری عربی ہمیں بڑی پسند ہے. ہم نے ساری زبانوں کو دیکھا، ہمیں کو پسند ہی نہیں آئی. میرے محمد کی زبان عربی تھی، ہم نے عربی میں ہی اسے اتار دیا. یہ ویسی ہی زبان ہے جیسی تم بولتے ہو. اے نبی تمہاری زبان ہمیں بڑی اچھی لگتی، تیری عربی ہمیں بڑی پسند ہے. ہم نے پورے قرآن کو عربی میں رکھ دیا. یہ سچ ہے. پھر قرآن کی تعریف کی گئی، قرآن کو دوبارہ سے اجاگر کر دیا گیا کہ ہم پھر قسم اٹھاتے ہیں یہ حق ہے. مجھے بتا دو، جو پہلے میں نے بات کر دی تھی کہ یہ سارا کچھ یہی کر رہا ہے، تو کیا یہی سچ نہیں ہے؟ وہ تو اللہ بھی تو یہی بار بار کہہ رہا ہے یہی سچ ہے، یہی حق ہے. اس طرف دھیان کرو، ادھر توجہ کرو. تو آپ سب پہ یہ لازم ہو گیا کہ اس حق کو اب کبھی نہ چھوڑیے. انشاءاللہ حق کے ساتھ رہیے. حق خود ہی حق تمہیں بھی حق کر دے گا، وہ تمہیں بھی حق کی طرف ہی لے جائے گا، کیونکہ جو حق کے ساتھ جڑا وہ حق ہو گیا. تو آئیے اللہ مجھے آپ کو قرآن کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ابھی تک جو پڑھا گیا اس کو بار بار سمجھنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الہ العالمین. مولا یہ تیرے کلام کی برکتیں، تیرے کلام کی رحمتیں ہمارے باطن پہ جو اتر رہی ہیں، جو اندر مولا یہ ہلچل مچی ہے، جو مسلسل مولا یہ دل کی تڑپ تیرے کلام کے ساتھ جڑی ہے، اللہ ہمیشہ کے لیے اسے قبول فرما، ہمیشہ کے لیے اسے قبول فرما. اس محبت سے مولا یہ تمام ساتھی تشریف لا رہے ہیں، یہ ہمارے بڑے پیارے دن اور رات ہیں. سارا دن ایسے لگتا ہے جیسے جنت میں پھر رہے ہیں. سارا دن ایسے لگتا ہے کہ کب یہ دوبارہ وقت آئے گا اور پھر جنت کی برکت شروع ہوگی. اللہ یہ کتنے اچھے دن ہیں. اللہ ان دنوں کی برکت اب پورا سال پھیلا دی جائے، پورا سال پھیلا دی جائے، پورا سال پھیلا دی. مولا ہر جگہ ہر کرم اور فضل کو ہمارے نام لکھ دیا جائے. ہم مولا گناہ گار ضرور ہیں، سیاکار ضرور ہیں، ہم برے بھی ہیں، لیکن مولا اس عمل کو کرنے کے بعد تجھ سے امید لگائے ہوئے ہیں. تو ہمیں اچھا کر دے، تو ہمیں بہتر کر دے، تو ہمیں اعلیٰ کر دے، تو ہمیں برتر کر دے. مولا اس عظیم کلام کے ساتھ ہمارا رابطہ مسلسل لگا دے.
اس کورس کے بعد مولا ہم لوگ کہیں کہ تو جب دیکھتا ہے ہم تمہیں تو قرآن ہی پڑھتا نظر آتا ہے، لوگ کہیں کہ تیرا قرآن کے ساتھ پہلے یہ تعلق نہیں تھا، خیریت کیسے؟ تو بتائے کہ میں نے قرآن آسان کورس کیا تھا تو اس کی برکت سے یہ سب ہوا۔ اللہ قبول فرما لے، اللہ اسی طرح قرآن کے ساتھ ہمیں چھوڑ ہمیشہ کے لیے جس پوری مولا کلاس کو وہ ساری برکتیں دے جو قرآن پڑھنے والوں کو دی جاتی ہیں، ان کے دامن میں ڈال دے مولا۔ جو جو قرآن سمجھنے والوں کے لیے تو نے رکھا ہے وہ ہم سب کے دامن میں ڈال دیا جائے۔ آن لائن والوں کے لیے خصوصی دعا ہے، اللہ سب کو قرآن کی حقیقت اور برکت عطا کر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔